جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ پاک پتن کی مبارک سرزمین سے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ عرس کے سلسلہ میں ہم جو پروگرام پیش کر رہے ہیں فیض فرید، آج اس کی چوتھی نشست ہے۔ بڑے معزز مکرم علماء آج کی نشست کا بھی حصہ ہیں۔ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے مجھے اس سوال کا جواب جاننا ہے جو وقفے میں جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ جی مفتی صاحب۔ بہت شکریہ محسن صاحب، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ سرزمین کی برکت اور فیض سے ہمارے تن اور ہمارے من دونوں کو پاک اللہم ربنا آمین، الہی آمین۔ اور آج کے سوالات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حالات حاضرہ کے ساتھ بڑے ریلیونٹ ہیں۔ جی بالکل ایسا۔ حضرت پیر صاحب نے، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے لنک کیا ہے، اور مجھے بھی آپ نے جو سوال دیا ہے، دیکھیں شریعت کی تمام کتابوں میں اور قیام تعظیمی ایک پوری بحث ہے، یہ پورا چیپٹر ہے، پورا چیپٹر، پروف ایگریڈ، اور اس کے اوپر دو نقطہ نظر ہیں، اور احادیث مبارکہ اس کے اوپر دونوں طرح کی ملتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوموا لسعد فرما کے حضرت سعد کے لیے تعظیم کا حکم بھی دیا کہ صحابی رسول کا خود خیر مقدم سکھایا بھی درست، اور دوسری طرف صحابہ کرام کو یہ بھی فرمایا کہ اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جس طرح اجمی لوگ دوسروں کے لیے درباروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ، اب علماء نے اس میں تطبیق بڑی خوبصورت دی ہے، اور وہ تطبیق ہی بنیادی طور پر تصوف اور روحانیت کی اصل ہے۔ بہت اچھا ہے، ارشاد ہو۔ وہ کیا ہے؟ تصوف اور روحانیت کی بے شمار کوٹنگز، اور ان چیزوں میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ تصوف تو نام ہی اپنی نفسانی خواہشات کو مار دینے کا ہے، درست، بالکل اپنے درست، آپ کو مٹا دینے کا ہے، اپنے وجود میں موجود تمام متکبرانہ عناصر کا خاتمہ، بالکل تمام، اور اس کی پریکٹس کرنے کا نام ہی تو طریقت اور تصوف و روحانیت ہے۔ اب جب ہم اس تفصیل کے بعد اس چیز کا جائزہ لیں تو ایک ہے خود خواہش کرنا، تمنا کرنا کہ میرے لیے کھڑے ہوا جائے، میرا ادب کیا جائے، یا مجھے مختلف ان کاموں اور ان ایکٹس کے ذریعے سے مجھے منفرد رکھا جائے کہ پتہ چلے کہ سم تھنگ از، جی ہاں، ایکسکلوزیو پروٹوکولز جو ہیں وہ مختص کیا جائے کسی بندے اور کی ذات کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کا اہتمام کچھ نہ کریں، لیکن آپ اپنے علم، اپنے عمل، اخلاص، خدمت، محبت کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے ہوں کہ لوگوں کی نگاہیں اور دل جب آپ سامنے آئیں تو خود فرش راہ ہو جائیں۔ ہائے ہائے، اے کاش کہ اللہ سب کے لیے ایسے ہی فرما دے اور ایسا ماحول بن جائے۔ اس کے لیے آپ کو کسی اہتمام کی ضرورت نہ پڑے ہی نہ، آپ کو کچھ کرنا ہی نہ پڑے، اور آپ کو اپنے حلقہ اثر میں لوگوں کی ٹریننگ نہ کرنا پڑے۔ آج کل کے حالات جب میں آؤں تو آپ نے یہ کرنا ہے، بات سمجھ گئے؟ جی ہاں بالکل، یہ تمام کی تمام چیزیں مردود ہیں۔ اللہ اکبر، شریعت کی نظر میں تو مردود ہیں ہی صحیح، بالکل صحیح، رد ہیں یہ ساری چیزیں۔ جب شریعت کی نظر میں مردود ہیں تو طریقت میں تو بطریق اولا مردود ہیں۔ اللہ، اس لیے کہ حضرت نے جیسے فرمایا ہے طریقت کے تمام سوتے تو شریعت سے ہی پھوٹتے ہیں، اور وہیں سے ساری خیرات عطا ہوتی ہے۔ اب جب اس پورے ہم تناظر میں دیکھیں تو ادب اور تعظیم اور احترام، اس کے جو معیارات ہمیں صوفیاء اور اہل اللہ میں ملتے ہیں، اور اس کے مناظر اور مظاہر جب ہم دیکھتے ہیں تو جو سالک ہے، جو مرید ہے، وہ ان کی عظمت، ان کے علم، ان کے کردار کی پختگی میں اس درجے فنائیت میں ہے، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی خوب ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس خدمت میں اپنی روحانی ترقی اور اس خدمت اور ادب میں اپنی منازل کی بلندی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، حضور پیر سال غریب نواز اپنے شیخ کریم حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی خدمت میں برسوں رہے، اور سواری کے ساتھ چلتے تھے، سامان اٹھا کے چلتے تھے، تو آپ تشریف لے جا رہے تھے اپنے شیخ کی سواری کے آگے آگے، تو ننگے پاؤں دیکھا شیخ نے اپنے مرید کو، اللہ اکبر، تو اپنے جوتے مبارک اتار کے اپنے مرید صادق کو دیے کہ شمس الدین یہ پہن لو۔ اللہ اکبر، یہ ادھر سے، یہ ان کا شایان شان، ان کا منصب ہے نا کہ یہ پہن لو۔ آپ نے وہ وصول فرمائے، سفر جاری رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نے دیکھا کہ شمس الدین سیالوی علیہ الرحمہ کے پاؤں تو اب بھی ننگے ہیں،
اور اسی طرح ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ شیخ نے روک کر پوچھا وہ جوتے جو تمہیں دیے تھے وہ کہاں کیے؟ اس نے کہا حضور ان کو وہاں رکھا ہے جہاں ان کی جگہ ہے۔ فرمایا کہاں رکھا ہے؟ فرمایا حضور اپنے سر پہ باندھ۔ اللہ اکبر کبیر، ان کی جگہ میرے پاؤں میں۔ زندہ باد مفتی صاحب۔ یہ ادب کے مظاہر، یہ سکھانے نہیں پڑے، یہ خود سے، یہ ان کے لیے ٹریننگ نہیں دینے پڑی، اللہ نے دل میں ڈالے، اور دل میں ڈالے۔ اور دل میں کب ڈالے؟ جب مرید، سالک، شاگرد چھوٹا کردار، اخلاق، علم اور عمل کے اس کوہ ہمالیہ پہ جب دیکھتا ہے، پورا مرکب بنتا ہے، تو پھر دل اور علم خود بخود اس کے ادب اور تعظیم میں چھپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہنے کی ضرورت نہیں۔ بڑے اچھے انداز میں پوری بات آپ نے سلجھا دی۔ اسی مزاج کا ممکن ایک اور سوال، اس سے ذیلی سوال، وہ میں انشاءاللہ اگلی ٹرم میں آپ سے عرض کروں گا۔ مفتی محمد عبداللطیف چشتی صاحب قبلہ، ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم بھی ہے۔ یورپ کی سرزمین سے دیکھے بابا صاحب کی کیسی مہربانی ہے کہ وہ جیسے ہم 7 سمندر پار کی سرزمین کہتے ہیں، وہاں سے آپ کو طلب کیا حاضری کے لیے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور اسی طرح محبت کے حساب میں رکھے۔ بابا صاحب کا ایک فرمان ہے، اسی سے مجھے سوال اخذ کرتے ہوئے بڑھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درویش کی خدمت کو لازم کر لو، کیونکہ جس نے بھی کمال حاصل کیا وہ خدمت سے حاصل کیا، جس نے بھی سعادت حاصل کی وہ خدمت سے ہی حاصل کی۔ بابا صاحب کے اس فرمان سے ہمیں خدمت گزار کیسے بننا ہے، خدمت کرنے کی دولت کیسے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ آج ہر بندے کو مخدوم بننے کا شوق ہے، خادم بننے کا شوق کم لوگوں کو ہے۔ کیا ارشاد کیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارا سوال آپ نے مجھے دیا ہے کہ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ہم حاضر ہیں، اور چشتی ویسے ہی خدمت سے مشہور ہیں۔ بالکل، وہ تو پہچانے ہی جاتے ہیں، عجز و نیاز کے بندے ہیں، جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہر عضو سے پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ چشتی ہیں۔ تو بابا صاحب کے مزار پر خدمت کا یہ سوال آپ کا، اس کا میں جواب یہ عرض کروں گا کہ خدمت کے مختلف مراتب ہیں۔ خدمت استاد بھی ہے، خدمت والدین بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، اور خدمت شیخ بھی ہے۔ مختلف مراتب ہیں اس کے۔ جی درست۔ اور سب سے زیادہ جو خدمت کا حق ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو سوال کیا گیا، صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے خدمت کا؟ تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا ہے۔ اور آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں کہ جو خدمت شیخ کے اندر دن رات گزار رہے ہیں اور خدمت والدین پر ان کی توجہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ سب سے اہم جو خدمت ہے وہ ہے والدین کی خدمت۔ اگر وہ والدین کی خدمت میں کامیاب ہو گیا تو پھر شیخ کی خدمت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، استاد کی خدمت میں بھی کامیاب، دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر والدین کی خدمت چھوڑ دی ہے تو پھر کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال زندہ جاوید موجود ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، آپ طلب صادق تھی، تڑپ تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی والدہ کی خدمت اور ان کی تعظیم اور توقیر کے اندر وقت گزارا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہ پہنچے۔ تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ والدین کی خدمت سب سے پہلا درجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میسج دیا ہے کہ سب سے پہلے تیری ماں کا حق ہے، تو ہمارے بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی میسج دیا ہے کہ اپنے سب سے پہلے والدین کا حق جو ہے وہ ادا کرے، پھر شیخ کا حق، استاد کا حق، خدمت خلق جتنی آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، یعنی مراتب کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا، یہ حضور بابا صاحب کی تعلیم، یہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب۔ اور ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے داتا کی نگری لاہور سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناخوان رسول، جنہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں اپنے کریم محبوب علیہ تحیت و ثنا کے ذکر اور ان کی نعت کی بدولت بڑی شہرت سے وقار سے نوازا ہے۔ میری مراد ہے محترم حافظ احمد رضا قادری صاحب سے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام احمد بھائی خیر مقدم، بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور در فرید پر آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ درویشی اور ادب ہے۔ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب قبلہ، آپ خانقاہ نشین ہیں، ہم تو خود بھی اور بہت سارے لوگ آپ سے خدمت کے یہ سارے مراحل اور مدال سیکھتے ہیں۔ جو اسلاف کا ایک طریقہ اور دستور تھا اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے کا، اس کا آج ہمیں جو حصہ نظر آتا ہے معاشرے میں وہ بہت تھوڑا ہے۔
اس کا پورشن بہت تھوڑا ہے یا کہیں کہیں تو بالکل ہی مفقود نظر آتا ہے. ہمیں آج بزرگ تو بہت نظر آتے ہیں, بزرگیاں نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں دنیا نے مار دیا, خواہش نفس نے مار دیا, یا اپنے بڑوں کی تعلیمات کو خود ہم نے اپنے پس پشت ڈال دیا؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بابا صاحب کی اقوال اور سیرت کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والا, آپ نے تو اپنے سوال کے اندر ہی بہت سارے جوابات دے ہی دیے ہیں, اس لیے کچھ زیادہ اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ادب کا جہاں تک تعلق ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحیح ہے. قرآن پاک بھی اس کا ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور رسول کے آگے نہ چلو, سبقت نہ کرو. اب یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اس بے ادبی کا مرتکب ہو کہ حضور کے آگے چلے. اللہ کے آگے کیسے چلے گا؟ یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ اللہ کے آگے کیسے چلے گا. یہ کیوں کہا گیا ہے اللہ رسول کے آگے نہ چلو؟ اس لیے کہ حضور سے آگے چلنا اللہ سے آگے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ اس سے یہ اللہ بھی کمال ہے. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے, وہاں ادب کا یہ عالم تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے ہیں اور حضور تشریف لے آتے ہیں, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہو جاتے ہیں کہ اب میں مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تو حضور نے فرمایا, ابو بکر تم نماز پڑھاؤ. انہوں نے کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ابو قحافہ کا بیٹا وہ آگے نماز. اللہ اکبر. اب اس میں یہ دیکھیں کہ کتنے مراحل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کئی قدم آپ پیچھے ہٹ گئے, دوسرا یہ ہے کہ بات بھی ہوتی ہے, نماز نہیں ٹوٹتے. اللہ اکبر, کیا خوبصورت مسئلہ ہے. یہ سارے مرحلے خالص طے ہو گئے, نماز قائم ہے, نماز قائم ہے. اللہ. بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اگر ایک آدمی صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور اس کو یاد فرماتے ہیں, تو وہ جلدی نماز کو ختم کرتے ہیں کہ میں نماز کو ختم کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں. اس نماز کا لطف کیا ہوگا. اس میں سبحان ربی العظیم بھی ہے, سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہے, اور وہ اس میں خیال حضور کی طرف ہے. تو شوق تیرا اگر رہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی, زندہ باد خواجہ سجود بھی, کیا کہنا ہے. اور اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں دیر کیوں کی ہے. عرض کی کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا یہ آیت نہیں سنی تم نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب جب بھی بلائیں تو اسی وقت حاضری دو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب حضور بلائیں اور تم نماز پڑھ رہے ہو, حکم دے بازار سے سودا لے کر آؤ, 2 رکعتیں پڑھ چکے ہو, 2 رہتی ہیں, تم لکڑیاں اٹھا کے لاؤ. وہ سارا کام کرنے کے بعد جب واپس آؤ گے تو وہیں سے شروع کر دو جہاں سے پڑھ رہے ہو. کیا کہنے خواہش ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورتی سے سم اپ کیا ہے جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب نے. اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. محبت کے یہ شجر ایسے ہی ہمیں چھاؤں فراہم کرتے رہے. ہمیں بڑھنا ہے ایک مختصر سے وقفے کی جانب. جب وقفے سے واپس آتے ہیں تو فیض فرید میں انشاءاللہ ہم کلام شامل کریں گے حافظ احمد رضا قادری کا. ایک مختصر سا وقفہ.